الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پر یہاں میرے بولنے کی گنجائش تو نہیں تھی، کیونکہ مولانا یوسف خان صاحب یہ فی البدیع خطیب ہیں، ان کی باتیں یہ سوالات میں نے سنے، ان کے سامنے میرا بولنا ایسے ہے جیسے کہ آفتاب کے سامنے چراغ۔ فن خطابت ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اور فی البدیع خطیب ہے، ہم تو کچھ سوچ کر بات کریں گے۔ بہرحال قاری صاحب نے کہا تھا الامر فوق الادب، پر مطالبے پر کہنے پر میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ صرف دو باتیں ذکر کروں گا، زیادہ سے نہیں ذکر کروں گا۔ ایک کہ علماء کو اللہ نے پیدا کیا قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر کی حفاظت کے لیے۔ علماء کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو قوت حافظہ بہت زیادہ عطا کی۔ مثلا امام بخاری 10 سال کی عمر میں شیخ داخلی کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور ایک اور شیخ کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے۔ شیخ داخلی نے جب سند پڑھی سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، فوراً بخاری نے ٹوک دیا، عن ابی زبیر سند نہیں ہے، عن زبیر بن عدی عن ابراہیم ہے۔ خیر شیخ کو شک ہوا، وہ اندر چلے گئے، آپ نے مکتوبات کو دیکھا، اس میں واقعی زبیر بن عدی تھے، اور بڑی وقت پیدا ہوئی استاد کے دل کے اندر۔ تو دوسرے شیخ کی مجلس میں بھی جاتے تھے اور وہاں جا کر چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ باقی ساتھی ملامت کریں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم لکھتے کچھ نہیں ہو۔ بخاری نے کہا کہ 15,000 حدیث بیان ہو چکی ہے، میں سند اور متن کے مجھ سے سن لو۔ اور بخاری نے بغیر لکھنے کے 15,000 حدیث بسند اور متن بیان کر دی، اور آپ نے مکتوبات کو وہ دیکھتے رہے، کہیں غلطی نہیں آئی۔ ایسی قوت حافظہ علماء کو اللہ نے عطا کیا دین کے۔ صرف کیوں میں نے کہا لفظ بولا، قول فعل تقریر کی حفاظت کے لیے اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے۔ تو بار یہ ان کو قوت حفظ عطا کی، باقی مزید اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے، آپ علم دین کی امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے، اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ اس امانت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت دین، یہ بوجھ آپ کے کندھوں پر رکھا گیا ہے، جس کو تم نے ادا کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، ان کے فہم کے مطابق عوام کے سامنے پہنچانا، کیسے اہل دین کے سامنے، اہل علم کے سامنے کیسے پہنچانا ہے، بار اس امانت کو تم نے ادا کرنا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ، یہ دنیا ہے، اس میں ضروریات بھی ہیں، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی راستہ اختیار ہے، سامنے سب کچھ۔ یہاں ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہاں آخرت میں وہاں ضروریات والی بات نہیں ہے۔ آدمی خواہش کرے گا کسی پھل کا، ٹہنی جو کر خود قریب آ جائے گی، توڑے گا خود فوراً پھل لگ جائے گا۔ لیکن یہ اسباب عالم ہے، ضروریات ہیں۔ اس کے مطلب صرف آپ کی یہ گزارش کرتا ہوں، جب عمل کیا جائے تو ضروریات کے اسباب بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ اس سے پہلے آیت کے اندر یہود کا ذکر ہے، اگر ایمان لائیں اور عمل کریں تو ان کو آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس آیت سے پہلے اس کا ذکر ہے، اور یہاں کہا وہ تو ایمان اور عمل کے بعد جب عمل کریں قائم رہیں گے تو آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس آیت میں کہا کہ جب عمل کریں گے اور قائم رہیں گے تو دنیا کے ضروریات بھی اللہ پوری کریں گے۔ یہاں یہ بات بتائی پہلی آیت میں کہ آخری ضروریات وہ وہاں پوری ہوں گی،
انعامات وہاں ملیں گے، نعمتیں وہاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ جب اس دین پر قائم رہیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اس آیت میں یہ بتا دیا، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر تورات کو قائم رکھتے، انجیل کو قائم رکھتے، تورات و انجیل کو قائم رکھتے ہوئے اس قرآن پر گویا کہ ایمان لاتے اور عمل کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، پھر کیا ہوتا؟ تو لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب پیدا کرنے کے اوپر ان کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے دین کی خدمت کریں گے، اس ایمانت کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات خود پوری کریں گے۔ یہ بات دوسرا اقاموا التوراۃ کا لفظ ہے، تورات انجیل کو قائم رکھنا، قائم رکھنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ جو احکام ہیں قرآن سمیت اور تورات کو قائم رکھنا کا یہی مطلب تھا کہ تورات کی پیشگوئی کے مطابق اس کتاب پر ایمان لانا، آخری پیغمبر پر ایمان لانا۔ اگر یہ قائم رکھیں تو قائم رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ ہو۔ اقامت کا یہ مطلب ہے آپ نے سے زیادتی بھی نہ ہو اور کمی کوتاہی بھی نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم روزی کے اسباب خود پیدا کر دیں۔ بہرحال آپ کے ذمے جو یہ ایمانت آپ کے کندھوں پر رکھی گئی ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھانی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود اسباب پیدا کر دیں گے۔